السلام علیکم۔ آج ہم چوتھی جماعت کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں: فریاد، گڑ گڑانا، لرز جانا، توکل، رازق، کلام۔ سبق کا نام ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا۔ وہ ان کی چوتھی بیٹی تھیں۔ عربی میں 4 کو اربع کہتے ہیں۔ کسی مناسبت سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ کہیں جاتے ہوئے وہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بردہ فروش انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والے نے پکڑ کر انہیں کنیز بنا لیا۔ کنیز بنا کر ایک امیر آدمی کو بیچ دیا۔ وہ آدمی بہت سخت مزاج تھا، ان سے بہت کام لیتا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اسے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹھڑی سے ہلکی سی آواز آئی۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کس سے باتیں کرنے کی آواز ہے۔ اس نے کوٹھڑی کے قریب جا کر سنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں: اے اللہ تعالیٰ، آپ میرا حال جانتے ہیں۔ میں وقت پر نمازیں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتی۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دیجیے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام سن کر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مالک اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی گھر میں رہنا چاہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر ایسا نہ چاہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ میری آپ رحمۃ اللہ علیہ سے صرف یہ درخواست ہے کہ جس ذات کی آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں، اس کے صدقے میری زیادتیوں کو معاف کر دیجیے۔ امیر آدمی کی گفتگو سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں یہاں سے جانا ہی چاہوں گی۔ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئیں۔ وہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید کی تفسیر، حدیث اور اسلامی فقہ کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث زبانی یاد کیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دل و جان سے دن رات عبادت میں مشغول رہتے۔ بڑے بڑے بزرگ ان کے پاس حاضری دیتے اور دین کی باتیں سمجھتے۔ ایک بار کچھ مہمان آئے۔ گھر میں کھانے کو صرف 2 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں دروازے پر کسی فقیر نے دستک دی اور کھانے کو کچھ مانگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روٹیاں اسے دے دیں۔ مہمانوں کی شکل پر حیرانی اور پریشانی دیکھ کر فرمایا: بھائیو، تنگ دل کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے آگاہ نہیں؟ وہی سب کا رازق ہے۔ ابھی وہ یہ فرما ہی رہی تھیں کہ ایک کنیز کھانے کا خوان لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوان میں روٹیاں گنی اور فرمایا: یہ واپس لے جاؤ، تمہاری مالکہ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ کنیز نے واپس جا کر اپنی مالکہ کو یہ بات بتائی۔ مالکہ نے کہا: ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی، یہ خوان ان کے لیے نہیں تھا، یہ دوسرا خوان لے جاؤ۔ کنیز دوسرا خوان لے کر گئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوان میں رکھی روٹیاں گنی اور شکریہ کے ساتھ خوان رکھ لیا۔ مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پوچھا: آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہیں تھا؟
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 عطا فرمائے گا۔ پہلے خوان میں 18 روٹیاں تھیں تو یقیناً یہ غلطی تھی۔ دوسری بار 20 روٹیاں آئیں، میں نے قبول کی کیونکہ ایک کے بدلے 10 کے حساب سے 20 روٹیاں آنی تھیں۔ مہمان حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے توکل پر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق کی وجہ سے ان کا شمار اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے۔ ولی کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا دوست۔ نیکی کی تعلیم دیتے ہوئے بصرہ میں وفات پائی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہاں تھوڑی سی اضافی معلومات ہیں۔ بردہ فروشی، کیا آپ کو معلوم ہے بچوں کہ بردہ فروشی یعنی انسانوں کی خرید و فروخت اب بھی ہوتی ہے؟ یہ لوگ اچھے لباس میں بچوں کو کچھ لالچ دے کر اغوا یعنی اٹھا لے جاتے ہیں اور بہت برے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے بیٹے جب بھی کوئی اجنبی آپ کو بلائے تو ان کی باتوں کو سننے کو غور رکھیں کہ آپ کبھی بھی لالچ میں نہ آئیں۔ کہیں سیر کے لیے لے جانا، تحفے وغیرہ دینا کہ میں آپ کو فلاں چیز دوں گا، فلاں دوں گا، وہ گھوم کے آئیے، وہ کبھی کسی اجنبی کی بات مت سنیں۔ ہوشیار رہیں، دھوکے میں نہ آئیں۔ تمہاری امی بلا رہی ہیں وغیرہ، کسی بھی معیوب اور بری ناپسندیدہ حرکت سے بچیں اور اپنے گھر میں والدین یا اساتذہ کو جھجھک کے بغیر بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔